بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جادو سیکھنے والے کو پیشاب کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے؟ ہاروت ماروت سے جادو سیکھنے والی عورت کون تھی اور کس مقصد کے لیے اس نے جادو سیکھا؟ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کا پوچھنا چاہتی تھی۔ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اس قدر روتے ہوئے اس کو دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتے لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر روکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے بندھے ہوئے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہو؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر فلاں تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں جب وہاں گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی، اور ویسے ہی وہ واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں ایک مرتبہ پھر وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس واپس لوٹ گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ میں نے بتایا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے پیشاب نہیں کیا۔ پھر میں تیسری مرتبہ گئی اور اس تندور میں پیشاب کر کے واپس ان کے پاس لوٹ آئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب میں نے پیشاب کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے رخصت ہو چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اس نے بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گندم کے دانے لے لو اور انہیں زمین میں بو دو۔ میں نے اس سے لے کر زمین میں بو دیے۔ اس نے کہا اگ جاؤ تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سر سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی زندہ ہے تو آپ کے لیے کافی ہیں، مطلب ان کی خدمت کر کے اپنی زندگی کے اس بڑے گناہ کا مداوع کر سکتی ہو،
اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ جادو کرنے والا اور سیکھنے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہلوا دیتے جس سے ان کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں جادوگروں کے فتنہ سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔